السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مناہل اشرف اور میری کو ہوسٹ ہیں سمیرہ آفتاب۔ کلرز آف پاکستان میں ہم آپ کو کرتے ہیں ویلکم، اور لوگوں نے اس دفعہ جو شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا ہے اور اس چیز پہ پریفر کیا ہے کہ وہ لوگ جو پودے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگائیں، اور جی مناہل یہی بات ہے۔ اور اسی کا دیکھیں اگر تو ہمارے جو پاکستان ہے اس میں بہت سے کلچر کے لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی چیز جو ہے ان کو پاکستان کو خوبصورت بناتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے وہ بھی دو کلچر سے بلونگ کرتے ہیں، اور ان سے ہم لوگ جو ہیں وہ آج شاعری بھی سنیں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ادبی ورثے سے تعلق رکھنے والے راشد عباسی صاحب، جو کہ ہمیں پہاڑی شاعری سنائیں گے، اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نازیہ دورانی صاحبہ، جو کہ پشتو کی شاعرہ ہیں، اور وہ ہمیں پشتو کی شاعری اور اردو کی شاعری بھی سنائیں گے۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو کے اندر۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، کیونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن پھر آپ لوگوں نے شاعری کو چوز کیا، تو اس کے پیچھے کیا جرنی تھی؟ جی، میرا نام راشد عباسی ہے۔ بنیادی طور پہ میرا تعلق ہزارہ سے ہے، لیکن میں 1980 سے راولپنڈی میں مقیم ہوں۔ تو جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کے والدین اور آپ کے بڑے جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی جو بھی ٹرینڈ ہوتا ہے اس ٹرینڈ میں آپ کو۔ تو میرے بھی گھر والے مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نے پھر آرٹس کو منتخب کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ سائنس پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے، سارے لوگ انجینئرنگ کے لیے نہیں ہوتے، سارے لوگ ادب کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ جو بچوں کا ایپٹیٹیوڈ ہو اور جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہو اس میں جانا چاہیے۔ تو مجھے شروع سے ہی شاعری اور ادب پسند تھا، سو میں نے شعوری طور پہ، یہ نہیں ہے کہ حادثاتی طور پہ میں آ گیا، تو میں نے شعوری طور پہ علم و ادب کا انتخاب کیا۔ اس زمانے میں اچھی بات یہ تھی کہ اسکولوں میں بزم ادب ہوتی تھی، تو میں اسکول میں بھی، پھر کالج میں ہمارے میگزین چھپتے تھے، اس میں ایڈیٹوریل وغیرہ، اور تو یہ ایک تربیت کا عنصر ہوتا تھا، اور اس میں پھر آگے بڑھ کے تو میں نے ہسٹری بنا لیا۔ جی، ہسٹری میں نے ماسٹرز کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے، لیکن ہسٹری ہم اس طرح سے پڑھنا نہیں چاہتے، پھر میں نے اردو کو چوز کیا، اور اردو میں پھر میں نے ماسٹرز کیا، کچھ لیکچرشپ کی، اور پھر اور پہاڑی زبان جو ہے چونکہ میری مادری زبان ہے، تو پہاڑی زبان پہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے پاکستان میں، نہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اکیڈمی ہے، تو مجھے اس کمی کا شدت سے احساس ہوا کہ کوئی بھی اگر نہیں کرتا، حکومت بھی نہیں کرتی، تو مجھے ذاتی طور پہ، تو میں نے پھر ذاتی طور پہ اکیڈمی کے طور پہ کتابیں بھی چھاپی، مشاعرے کیے، تقاریب منعقد کی، تو الحمدللہ پہاڑی زبان کی کوئی 3-4 درجن کتابیں۔ تو آپ نے جو شاعری کا سٹارٹ تھا وہ پہاڑی زبان سے ہی لیا تھا؟ نہیں، میں نے اردو سے شروع کیا، پنجابی سے شروع کیا شروع میں نے، تو یہ پہاڑی کا کوئی ایک اشرہ ہوا ہے، 10-12 سال ہوئے ہیں جس میں یہ۔ نازیہ صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں جیسے آپ نے کہا نازیہ دورانی نام ہے میرا، ادبی نام بھی ہے۔ جس طرح آپ نے پوچھا ہے نا کہ کہاں سے سٹارٹ لیا ہے، تو میں اگر اپنے ابتدائی اس پہ دیکھوں تو یہ میرے خیال میں شعور جب سے آیا ہے تو میں نے خود کو چینج پایا ہے۔ پورے جو ہمارا ایک گھرانہ تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے میں کچھ الگ ہے ان سے۔ تھوڑا بہت ادبی ماحول ہوا کرتا تھا کافی، جی وہ رسالے باقاعدہ آتے تھے گھر میں، اور باقی بھی بھائی بھی تعلق رکھتے تھے صحافت وغیرہ سے۔ تو والد صاحب جو تھے وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، تو لیکن تصوف سے ان کا واسطہ تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ ماحول مجھے ملا تھا، کیونکہ وہ ارد گرد ان کی کتابیں ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ چیز الگ تھی، تصوف کا معاملہ تھا، لیکن چونکہ اثر تو پڑتا ہے، تو اثر تو پڑا ہے مجھے۔ تو جیسے آپ نے بتایا، پوچھا ہے کہ کب سے، بہت کم عمری سے اسکول کی ڈائری میں نظمیں لکھی تھی، اور وہ بھی ابتدائی۔ راشد صاحب یہ بات ہے نا، یقین کریں وہ اس دور میں ایسے جذبات ہوتے تھے نا وطن کے حوالے سے۔ 14 اگست پہ بچوں میں جو گرم جوشی ہوتی تھی، ہم خود جو ہیں، تو مجھ پہ بھی وہی چیز حاوی تھی، تو میں نے نظمیں لکھی تھی۔ پشتو سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟ اردو سے ماحول اس ٹائم ہمیں اردو کا ملا تھا، میرے دوست جو تھی وہ بھی اردو سپیکنگ تھی، گھر میں جو ہے تو بھی بابیاں آئی ہیں تو وہ بھی ہندکو سپیکنگ تھی، لیکن یہ ہے
کہ بہت جلد ہی میں نے پشتوں میں پھر اپنا. اچھا آپ دونوں پوئٹ ہیں تو آپ لوگ کس پوئٹ سے زیادہ فیوریٹ پوئٹ کون سے آپ لوگوں کا؟ راشد سر سب آپ بتائیے. میں نے تو شروع میں اقبال کو پڑھا فارسی میں بھی اور خود ہی اردو کو؟ میں بھی. جی میں مطلب اسکول کے دور میں, اور میں وہاں سے زیادہ متاثر ہوا. باقی لوگوں کو بھی پڑھا, فیض بڑا شاعر ہے, اسی طرح غالب تو غالب ہی ہے, لیکن اقبال میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت پہ بھی, میری سوچ پہ بھی, میری شاعری پہ بھی اقبال کا شاعری میں رول ماڈل جو ہیں وہ اقبال. مقصد ہونا چاہیے بھائی. یہ نازیہ صاحبہ آپ بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے؟ یہ ہے کہ اقبال تو ہم سب کے جو ہیں وہ فیوریٹ ہیں, فیوریٹ بھی ہیں, اور اگر بنیاد پہ ہم دیکھا جائے پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے, کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا نا پاکستان کے لیے, اور جو اللہ نے اس شکل میں تعبیر بھی دکھا دیا ہمیں ایک آزاد قوم کی صورت میں. بالکل. تو وہ تو ہے, وہ تو بنیادی ایک ہر بندے کا آئیڈیل ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہے کہ پھر جب میری شاعری اردو کی جس ٹائم مجھے تھی نا, تو وہ پروین شاکر ہر جگہ پہ ان کا نام تھا, اور جتنی بھی مطلب پوئٹری کرنا چاہتے تھے تو جوانی کے اس دور میں نا, تو پھر پروین شاکر کو زیادہ ہم نے ذہن پہ سوار کیا تھا, ان کی شاعری سب کچھ. پھر پشتوں میں جو ہے ہماری محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ شاہین, بہت پشتوں کے لیے انہوں نے بہت جہد, ان سے انفلوئنس ہو کے آپ نے پشتو شاعری سٹارٹ کی؟ وہ بہت ایک مطلب ان کی نظموں نے بہت متاثر کیا اور ان کا اثر ہے. پھر ہم آپ سے ایک پشتو کی سن لیتے ہیں. نغمہ ہے جی جی پشتوں میں, ضرور. عنوان ہے اس کا اے وطنہ. پتہ مائندک جنیدک حلق وطنہ, دخائس ڈک وطنہ لتا نظار شم, دخائستونو تصور کی دستا ورک وطنہ, دخائس ڈک وطنہ لتا نظار شم. اس دا قلم دور دے وطن سم دور دے, کتاب پغیق کے ساتم ختم دا غم دور دے. زم اباسین تا غرزاؤما تو ٹوپک وطنہ, دا خائز ڈک وطنہ لتا نظار شم. تا زمرو وطنی دا ننگیالو وطنی, تا شملو خورائے دا پختنو وطنی, تازے گولی ستر رحمان خوشحال خٹک وطنہ. شکریہ. دا خائز ڈک وطنہ لتا نظار شم. ستا دا بیرغ نلوگے تمی دا گت غمے, وگمے خوری دی ہر خواہ پتا راغل اس پر لے. اور بلک اکدم ستا دا سرو گل غنچک وطنہ, دا خائز ڈک وطنہ لتا نظار شم. ز وفادار یما سم سردار یما, تور خلق ہسے وائی کل غدار یما. زما پمین باندے وہ نکڑت شک وطنہ, دا خائز ڈک وطنہ لتا نظار شم. ورسر جنگ کومون پتا تل ننگ کومون, زان پلمبو کی سوزو خوی دا پتنگ کومون. تا تکتلی نشی زکر دخمن سپک وطنہ, دا خائز ڈک وطنہ لتا نظار شم. ناس پتا ناس کوما خیالی پرواز کوما, ورطا ٹپے کوما بنگلو تساس کوما. دلو پٹے پلو نیول میں خکلک وطنہ, دا خائز ڈک وطنہ لتا نظار شم. اس کا تھوڑا سا اردو میں بھی ہمیں بتائیں, کیونکہ جن لوگوں کو پشتو نہیں آتی ان کے ہماری قومی زبان اردو بھی ہے, تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمیں اس کے اردو میں بھی سنائیں. وہ تھوڑا نہیں ہے, بس اس کا جو منظوم ہے وہ ہے. فدا تم پہ ہو دوشیزہ کے جوان وطن, اے مالا مال وطن تجھ پہ قربان وطن. تیری رانائیوں کہے گواہ جہان وطن, اے مالا مال وطن تجھ پہ قربان وطن. زمانہ ہے قلم کا نہیں جورو ستم کا, کتاب سے ہو محبت ختم پھر دور غم کا. کیا دریا کے سپرد جنگ کا سامان وطن, اے مالا مال وطن تجھ پہ قربان وطن. تم ہو شیروں کا وطن حوصلہ والوں کا وطن, شملہ اونچا ہے تیرا تم جیالوں کا وطن. تم سے پیدا ہوئے رحمان و خوشحال خان وطن, اے مالا مال وطن تجھ پہ قربان وطن.
تیرے علم پہ فدا تیری مٹی کی ہوا، واہ واہ تجھ پہ نہ آئے خزاں بہاریں آئے صدا، میری زلفوں میں تیرے پھول ہیں گلستان وطن، واہ اے مالا مال وطن تجھ پہ قربان وطن، میں وفادار تیری اور جانثار تیری، واہ تجھ پہ تن من ہے فدا، کب ہوں غدار تیری، میری وفا پہ کبھی نہ ہو بدگمان وطن، اے مالا مال وطن تجھ پہ قربان وطن، تمہارے ننگ کی خاطر تیار ہے جنگ کی خاطر، شمع جلتی ہے جیسے پاگل پتنگ کی خاطر، واہ پڑا جو وقت تو دشمن کے لیں گے جان وطن، اے مالا مال وطن تجھ پہ قربان وطن، تم ہی ہو ناز میری اونچی پرواز میری، واہ۔ لبوں پہ گیت میرے چوڑی میں ساز میری، واہ دوپٹہ میرا کشتی کا تیرا بادبان وطن، واہ اے مالا مال وطن کیا تجھ پہ کہنا ہے، قربان۔ کیا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ راشد سر، آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ نے بکس بھی لکھی ہیں، ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا اپنی۔ آپ کی کتابوں کے عنوان کیا کیا ہیں؟ میں نے شروع کیا جب میں اسٹوڈنٹ تھا قائد اعظم یونیورسٹی کا، تو پاکستان میں بہت بڑے ترقی پسند شاعر، ادیب، نقاد، پروفیسر یوسف حسن سارے لوگ جانتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے میں نے ایک قوس جو ہوتی ہے وہ میگزین شروع کیا۔ اوکے، پھر میں سعودیہ چلا گیا، وہاں بھی وہ جاری رہا۔ اس کے بعد میں سعودیہ میں جو وہاں پہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی جتنے بھی لوگ تھے اردو لکھنے والے، ارمغان اعجاز جو ایک تو علامہ اقبال کی ارمغان حجاز، جی جی، تو ارمغان اعجاز کے نام سے پھر ایک میں نے انتخاب وہاں سے شائع کیا۔ پھر واپس میں پاکستان آ گیا تو پہلے میں نے بیت بازی کلام اقبال منتخب کی۔ جب ہم اسکولوں میں، کالجوں میں جاتے تھے تو اقبال کی بیت بازی کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، تو میں نے خود ترتیب دی پھر، تاکہ اسکولوں میں جب بیت بازی کے مقابلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو آسانی ہو۔ پھر میں نے اقبال کے کچھ اشعار، کچھ نظمیں وہ لے کے ان کو بھی ترجمہ کیا، اور مضامین لکھے بچوں کے لیے، جب آپ اسکولوں میں، کالجوں میں، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور اس کا نام میں نے رکھا اقبال نے شاہین۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پہاڑی میں بھی ہے، اور ہر مضمون کے آخر میں اردو میں اس کا خلاصہ بھی ہے۔ راشد سر، آپ نے شاعری بھی کی ہے، تو ہم آپ سے بھی نظم سننا چاہیں گے۔ پہاڑی زبان میں ہمیں ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کو کوئی ملی نغمہ سنا دیا جی جی، ملی نغمہ سنائیں۔ میں ایک ملی نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے یو سونا پاکستان۔ میرا خیال ہے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر ہوئی تو یو اسانی جنت جان، یو اسانی شان پچھان، یو سونا پاکستان، یا ترتی اسانی مائی جنت جئی ایک ایک جائی، اساں اس اپرا قربان، یو سونا پاکستان، یو چنڈا چند تارا، یو چنڈا چند تارا، سڑی جان کو لاوی پیارا، یو اللہ نا احسان، یو سونا پاکستان، اور گھر اپنا ہور سجاساں، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، گھر اپنا ہور سجاساں، پھل چنے بننے لاساں، ارد گرد آسے پاسے انے بننے، گھر اپنا ہور سجاساں، پھل چنے بننے لاساں، اس بنساں اس نشان، یو سونا پاکستان، اور چل راشد منگ دعائیں، چل راشد منگ دعائیں، قربان میں استی جائیں، لکھوار جے منگے جان، یو سونا پاکستان۔ تو ہم آپ سے آپ کی نظم کے ایک ایک دو قافیے سننا چاہیں گے اسی آپ کی زبان میں، اردو بھی بلکہ کوئی جی جی اردو میں، پشتو اگر آپ اردو میں سننا چاہیں تو چلے میں آپ کو غزل سنا دیتی ہوں اردو کی، کیونکہ اردو سب کو سمجھ آ جائے گی۔ جی، اس کے 2-3 اشعار ٹھیک، ہمیں سنا دیجیے۔ یہ غزل ہے جی، زندگی رشتے نبھانے میں ڈلی ہے میری، واہ ذات حصوں میں ہی تقسیم رہی ہے میری، واہ واہ اس کی مرضی کے سبھی فیصلے مانے میں نے، واہ، اس نے کب بات محبت میں سنی ہے میری، واہ، میں نے مقتل بھی نہیں چھوڑا تیرے بات کبھی، میں نے مقتل بھی نہیں چھوڑا تیرے بات کبھی، لاش سولی پہ کبھی دیکھ سجی ہے میری، واہ، اور تیری قربت کو میں ترسی ہوں نہ جانے کب سے،
بعد کوشش کے بھی کب بات بنی ہے میری، واہ میں جو نکلی تیرے دھوکے کی ہنسی وادی سے، واہ، ناز لگتا ہے کہ اب آنکھ کھلی ہے کھلی ہے میری۔ اگر آپ اپنی پہاڑی زبان میں کے سنائیں گے ایک تو دو وہ زیادہ اشعار سنائیں ٹھیک ہے۔ گے تو پہاڑی کی آپ کو پھر غزل سنا دیتے ہیں، جی جی کیونکہ غزل میں خیال ہے زیادہ پاپولر ایک صنف ہے۔ مطلب ہے کہ ہر کوئی لوئی نہ خاری پھروی آسانی سنگی لو روشنی، ہر کوئی لوئی نہ خاری پھروی آسانی سنگی لو، تمام لوگ روشنی کے دشمن ہیں لیکن ہماری ساتھی روشنی ہے۔ واہ واہ، آسان نہ سروی نیزے چڑسی سولی ٹنگی لو، ہاں جس نے سچ بولا ہمیشہ سولی پہ چڑھا ہے۔ ہر کوئی لوئی نہ خاری پھروی آسانی سنگی لو، آسان نہ سروی نیزے چڑسی سولی ٹنگی لو، اور اکھل تے نہیں لگنی چھیکڑ راہ تے دسنا رہنا، ٹھوکر اکھل، اکھل تے نہیں لگنی چھیکڑ راہ تے دسنا رہنا، انیارے کولوں بمیے چنگی مندی چنگی لو، جیسی بھی تھوڑی سی بھی روشنی ہو اندھیرے سے تو بہت بہتر ہے کہ ٹھوکر نہیں لگتی۔ اور چکھڑے کولا ڈری تے جسلے ساریاں بتیاں عیسائیاں، جب آندھی سے ڈر کے سب لوگوں نے اپنے دیے بجھا دیے، چکھڑے کولوں ڈری تے جسلے ساریاں بتیاں عیسائیاں، آسانے کولا رونی رونی رسی لنگی لو، ہمارے پاس سے روتی ہوئی ہم سے خفا روشنی گزری کہ آپ تو ہمارے امراض تھے، آپ نے بھی دیا بجھا دیا۔ اور جنہ نے اوپر سب تھی سونے نے لشکارے پہنے، آپ کے واجد صاحب تصوف سے تھے تو جنہ نے اوپر سب تھی سونے نے لشکارے پہنے، سب سے سونا اللہ، جن پہ اس کی روشنی پڑتی ہے، انہاں دلاں کی پئی لشکانی رنگ برنگی لو، وہ جو دل ہوتے ہیں ان کو ایک رنگ برنگی روشنی روشن رکھتی ہے۔ تو مکتا ہے کہ دیلیاں بالو، ایک ہوتی ہے لکڑی جو جلتی ہے جس کو اسے دیے آگ کی جلائی جگہ جاتی ہے جلاتے ڈیلے کی ہیں جگہ۔ کہ دیلیاں بالو پاویں اپنیاں ہڈیاں ساڑو راشد، دیلیاں بالو پاویں اپنیاں ہڈیاں ساڑو راشد، کسے نے کر کی نئی چمکانی کسے سی منگی لو۔ ہم جو قرضے لے کے ملک کو خوشحال کرنا چاہ رہے ہیں، دیلیاں بالو پاویں اپنیاں ہڈیاں ساڑو راشد، کسے نے کر کی نئی چمکانی کسے سی منگی لو۔ جی ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ ہماری جو مادری زبانیں ہیں ان سے ہم لوگ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور دن کسی نئے گیسٹ اور کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تڑے جیا سونا کوئی ہور کوئی نہ، وطن کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے، تڑے جیا سونا کوئی ہور کوئی نہ، جگہ وچ ٹولا کوئی ہور کوئی نہ، اساں نے تو دلے نہ سوٹھا سونیا، سوٹھا سکون، اساں نے تو دلے نہ سوٹھا سونیا، ساڑی روح ہے وچ تڑا پیار بولنا، چنگا تڑے کولا کوئی ہور کوئی نہ، تڑے جیا سونا کوئی ہور کوئی نہ، مری کشمیر تے ہزارہ سونیا، سڑا کوئی چند کوئی تارا سونیا، مری کشمیر تے ہزارہ سونیا، سڑا کوئی چند کوئی تارا سونیا، جنتا نہ ٹوٹا کوئی ہور کوئی نہ، تڑے جیا سونا کوئی ہور کوئی نہ۔ اور مٹھی سڑی ماؤنی زبان سنگیو، مٹھی سڑی ماؤنی زبان سنگیو، پاڑی سڑی جان تے پچھان سنگیو، فخر تے سڑا کوئی ہور کوئی نہ، تڑے جیا سونا کوئی ہور کوئی نہ۔